الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد العربی المبعوث لکافۃ الناس وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اسی کے کرم اور احسان سے آج ہم سورۃ التکویر پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور تمام طلباء اور طالبات کے لیے اس کو نافع بنائے. اس سورت کی ابتدائی 14 آیات مکی زندگی کے ابتدائی دور میں اور آخری 15 آیات مکی زندگی کے درمیانی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق کو پڑھے. جامع ترمذی. اس سورت کی ابتدا میں قیامت کی ہولناکی بیان کی گئی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کا بیان ہے. آخر میں عظمت قرآن کا ذکر ہے اور قرآن حکیم سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. سورۃ عبس کا اختتام اس بات پر کیا گیا تھا کہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کے چہروں پر ذلت اور سیاہی چھائی ہوئی ہوگی، اور سورۃ تکویر میں قیامت کے ابتدائی مراحل کا ذکر فرمایا گیا کہ انسان نے دنیا میں رہ کر جو کچھ کیا ہوگا وہ قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اس حالت میں اس کے ایک طرف جہنم ہوگی اور دوسری طرف جنت ہوگی. مزید ربط یہ ہے کہ سورۃ عبس میں بتایا گیا کہ قرآن حکیم ایک نصیحت ہے، باعزت صحیفوں میں ہے اور معزز اور نیک فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے. سورۃ التکویر میں بتایا گیا کہ قرآن کریم فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اعلیٰ اور بلند کلام ہے اور تمام جہانوں اور جہان والوں کے لیے نصیحت ہے. اس سورت کو جب ہم پڑھ لیں گے تو ہمیں یہ باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ قیامت کا نقشہ کیا ہے. زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے قیامت والے دن کیا سوال کیا جائے گا. بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے حدیث میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے. اعمال نامہ کسے کہتے ہیں. کن چیزوں کی قسم اٹھا کر قیامت کے واقع ہونے کا بتایا گیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کس کی ملاقات کا تذکرہ ہے. قرآن حکیم کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان ہوئی. ان تمام تر سوالات کا جواب جو ہے وہ ہمیں اس سورت میں ملے گا انشاءاللہ. سورۃ التکویر کو ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی عشار 10 ماہ والی حاملہ اونٹنیاں عُطِّلَتْ بیکار چھوڑ دی جائیں گی. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل ہوئی، اس کو قتل کیا گیا. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے کیوں پوچھا جائے گا، تاکہ وہ اپنے اوپر بیتے ظلم کا اظہار کر سکے کہ اسے بغیر کسی جرم کے اتنی بڑی سزا دی گئی. اور اس لیے بھی کہ قتل بالخصوص بچیوں کو زندہ دفن کرنا اتنا بھیانک جرم ہے کہ قاتل اس لائق ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے یا اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا جو مفہوم ہے یہ ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرے
تو اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی، اور اس نے پھر پوچھا کہ اگر 1 بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے بھی، یعنی اس کے لیے بھی جنت کا وعدہ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق یہ بتایا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرے اس کے لیے جنت ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان اپنی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر شخص جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا ہے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، تو میں پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی قسم فرماتا ہوں۔ خنس کہتے ہیں پیچھے ہٹ جانے والے ستارے۔ الجوار الکنس، جو چلنے والے چھپ جانے والے ہیں۔ واللیل اذا عسعس، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگتی ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ روشن ہوتی ہے، سانس لینا کس چیز کا۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن بڑی عزت والے فرشتوں کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت، اور جو قوت والا ہے۔ عند ذی العرش مکین، عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ والا ہے۔ مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے۔ ثم امین، اور وہ وہاں امانت دار ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارے صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یقیناً انہوں نے اس فرشتے کو دیکھا ہے۔ رآہ بالافق المبین، آسمان کے کھلے کنارے پر۔ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی بات بتانے میں بخیل نہیں ہے۔ وما ہوا بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے۔ فأین تذہبون، پھر تم کہاں بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھے راہ پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم صرف وہی چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ التکویر پڑھنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اس سورت سے جو باتیں سمجھ میں آئیں، آیت نمبر 1 سے 6 تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قیامت کے دن ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اور سورت آیت نمبر 8 سے 9 میں یہ بات سمجھائے گی کہ لڑکیوں کا قتل بہت بڑا جرم ہے، جس کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 8 سے 9 میں یہ بھی بات ہوئی کہ قیامت کے دن ظالموں سے ظلم کا حساب لیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 14 میں یہ بات ہوئی کہ قیامت کے دن ہمارا ہر قول و عمل حاضر کر دیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 19 سے 27 تک یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے۔ اور آیت نمبر 20 سے 21 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام امانت دار اور بہت طاقتور ہیں اور فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور آیت نمبر 24 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی باتیں اپنے امتیوں کو بتانے میں بخل نہیں کیا۔ اور آیت نمبر 27 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن حکیم تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آیت نمبر 28 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن حکیم سے نصیحت ان لوگوں کو ملے گی جو سیدھے راستے پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 28 اور 29 میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے ملتی ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ ان سوالوں کا جواب دے سکیں کہ قیامت کے دن زندہ دفن کی گئی لڑکی سے کیا پوچھا جائے گا، اور آپ یہ بتا سکیں کہ قیامت کا منظر دیکھنے کے لیے انسان کون سی صورتیں پڑھے، اور آپ یہ بتا سکیں کہ سورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں، اور آپ یہ بتا سکیں کہ سورت میں کن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور آپ یہ بتا سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہاں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے
اس کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ۔